مونہان ویلاگ کے ساتھ السلام علیکم. آج میں جس موضوع پہ پروگرام کروں گی اس کا موضوع یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست کی وجوہات کیا ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر پروگرام کیے ہوں گے, اپنے تجزیے دیے ہوں گے, بتایا ہوگا کہ یہ وجہ ہے, طویل ترین جنگ ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے, اپنا تجزیہ نہیں دیں گے بلکہ یہ بتائیں گے کہ امریکہ کے سویلین آفیسر کارٹر ملکیزین, جنہوں نے سن 2015 سے لے کے سن 2019 تک امریکی اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ بطور مشیر کام کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ایک تازہ ترین آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے خود امریکہ کی شکست کو تسلیم کیا اور بتایا کہ امریکہ کی شکست کی وجوہات کیا کیا ہیں. کارٹر ملکیزین کے حوالے سے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کارٹر ملکیزین امریکن سول آفیسر ہیں جنہوں نے 4 سال امریکی جنرل جوزف ڈنفورڈ, جو کہ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر تھے, ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا ہے. اور اس دوران ان کی جو افغانستان میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, وہ جو تمام ان کی بند کمرے کی ملاقاتیں اور میٹنگز تھی طالبان کے ساتھ, وہ ان میں بھی وہ موجود تھے. تو انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی ہے, دا امریکن وار ان افغانستان اے ہسٹری, اور اس میں بھی انہوں نے بہت سی معاملات کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اس سارے عرصے میں آبزرو کیا ہے. تو اب آتے ہیں ان کے آرٹیکل کی طرف, جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وائی ڈڈ وی لوز دا وار, امریکہ نے افغانستان میں شکست کیوں کھائی اور جنگ کیوں ہارے. انہوں نے کہا کہ یہ سوال گزشتہ 12 سال سے میرے دماغ میں تھا کہ ہم جنگ کیوں نہیں جیت رہے. امریکہ نے سن 2001 میں انویژن کی. انہوں نے کہا کہ سن 2009 سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا, یہ جنگ کیوں چل رہی ہے اب تک. امریکہ افغانستان میں اتنا انویسٹ کر چکا ہے, ملٹری بجٹ بڑھ چکا ہے, ملٹری لاس ہو چکا ہے, لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ جنگ جاری کیوں ہے, یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ سن 2013 اور سن 2014 تک میں اسی نقطے کے اوپر سوچتا رہا کہ یہ جنگ آخر کب تک جاری رہے گی, کیونکہ سن 2014 میں انیشل وڈرال کی بات کی گئی تھی, جس کے بعد اس میں پھر توسیع ہو چکی تھی امریکن فوج کے افغانستان سے وڈرال میں. انہوں نے کہا کہ سن 2015 میں جب میں نے امریکی جنرل جوزف ڈنفورڈ کے ساتھ بطور مشیر اپنی نوکری کا, اپنی جاب کا آغاز کیا, تو تب مجھے اپنے ان سارے سوالوں کے جوابات آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئے کہ امریکہ افغانستان میں جنگ جیت کیوں نہیں رہا. یہ 5 وجوہات کا انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں نے افغانستان کا وزٹ کیا امریکی اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ, تو میں نے جنگ کے دوران کے حالات دیکھے, جنگ کے بعد کے حالات دیکھے اور جنگ کے سے پہلے کے حالات بھی دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اب ان ساری چیزوں پہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ویل اکوپڈ اور اس کے علاوہ ویل ٹرینڈ اور تعداد میں بھی زیادہ امریکی فوج, اور اس کے علاوہ جو افغان پولیس ہے یا افغان آرمی ہے جس کو امریکی فوج نے ٹرین کیا ہے اور ان کو اکوپڈ کیا ہے, ان کو جدید اسلحہ دیا ہے, انہوں نے کہا اس کے باوجود مختلف مقامات پہ وہ افغان طالبان کے سے شکست کھا رہے تھے. مطلب جہاں بھی ان کی جھڑپیں ہوتی تھیں وہ شکست کھا جاتے تھے. سن 2015 سے سن 2019 کی بات ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ جب طالبان کے ساتھ میری فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی امریکی عسکری قیادت کے ہمراہ, تو انہوں نے کہا مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے کہ امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو ون دا وار, امریکہ افغانستان میں شکست کھائے گا اور امریکہ کو افغانستان میں شکست ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ طالبان عقیدے والے لوگ ہیں. ان کے 2 عقیدے ہیں, یا تو مر جانا ہے اور جنت میں جانا ہے, شہید ہو جانا ہے, جنت میں جانا ہے, اور یا پھر ہم نے غازی ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ سر کٹوانے کے لیے تیار تھے, تو دوسری طرف فوج تھی جو کہ ویل اکوپڈ تھی, ویل ٹرینڈ تھی. تو لیکن کہا کہ جس کو موت کا خوف نہیں ہے, جو کہ جن کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہے, وہ کیسے کمپیٹ کر سکتی تھی فوج ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ امریکی فوج کی شکست یہ تھی کہ طالبان کا بلیف بہت اسٹرانگ تھا, جو کہ امریکہ کے شکست کی وجہ بنی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکن فوج افغانستان میں ایلین تھی, باہر کی فوج تھی. تو ان کا جو کانسیپٹ تھا طالبان کا امریکہ کے حوالے سے, یا جو مقامی لوگ تھے ان کا جو کانسیپٹ تھا امریکہ کے حوالے سے, وہ ایک قابض فوج کے طور پہ تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ قابض فوج سے ملک کا کنٹرول چھڑوانا اور آزادی امریکہ کے شکست کی وجہ بنی, کیونکہ ان کے پاس یہ ایک بہت اسٹرانگ لاجک تھی اپنے ملک کو آزاد کروانا اور قابض فوج سے اس کا قبضہ چھڑوانا. تو یہ بھی امریکہ کے شکست کی وجہ بنی. کہ تیسرا پوائنٹ جو کہ امریکہ کی افغانستان میں شکست کی وجہ بنی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی
وہاں کے افغان باشندوں کی شناخت اور قومیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی تھی اور ایک چیلنج بھی تھا. تو طالبان نے اسی نقطے کا استعمال کیا اور افغان باشندوں کا تشخص اور ان کی قومیت قائم کرنے کے لیے لڑائی کی، اور جو امریکہ کے شکست کی وجہ بنی. چوتھی وجہ جو کہ کارٹر ملکیزین سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ ایک طویل ترین جنگ تھی. اتنی طویل تھی کہ ان 20 سالوں میں امریکہ کے اور امریکہ کی فوج کے اعصاب تھک چکے تھے. جو ایک فرسٹریشن تھی، فرسٹریشن کا لیول اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ فرسٹریشن امریکہ کی افغانستان میں شکست کی وجہ بنی، بیکاز دے ہیڈ نو مور ول ٹو فائٹ. اور لاسٹ پوائنٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف بلیفس تھے، موٹیویشن تھی، جبکہ دوسری طرف فرسٹریشن تھی، ایک طویل جنگ کی فرسٹریشن تھی. تو انہوں نے کہا کہ جن کا بلیف تھا، جن کی موٹیویشن تھی، وہ جیت گئے، اور جن کی فرسٹریشن تھی، جو تھک چکے تھے، جن کے پاس مزید جنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی یا ول نہیں تھی یا ارادہ نہیں تھا، وہ ہار گئے. تو یہ امریکہ کی شکست کی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں. اور اپنے ویلاگ کے اینڈ میں اگر ہم اس سب کا سم اپ کریں تو کلاوزوٹز اس حوالے سے ایک وار اسٹریٹجی پہلے ہی بتا چکے ہیں. کلاوزوٹز کی جو وار تھیریز ہیں وہ بہت فیمس ہیں، بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی. کلاوزوٹز کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی از اباؤٹ پکنگ دا رائٹ بیٹل. اگر آپ نے صحیح جنگ کا انتخاب نہیں کیا تو آپ نہیں جیت سکتے. آگے وہ یہ کہتے ہیں ٹیکٹکس آر اباؤٹ سکسیزفلی ایگزیکیوٹنگ دوز بیٹلس. اگر آپ اپنے ٹیکٹکس کو سکسیزفلی ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو بھی آپ نہیں جیت سکتے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی از کنسرنڈ ود ڈیفائننگ این اوور آل پرپز اینڈ پریورٹیز. اگر آپ کے مقاصد اور آپ کی ترجیحات واضح نہیں ہیں تو بھی آپ نہیں جیت سکتے. تو یہاں پر اگر ہم اس تھیری کو اپلائی کریں تو یہ صحیح جنگ کا انتخاب ہی نہیں تھا. جب صحیح جنگ کا انتخاب نہیں تھا تو ٹیکٹکس اس پہ صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے. جب ایگزیکیوشن ٹھیک نہیں تھی تو سکسیس نہیں ہو سکتی تھی، اور جب سکسیس نہیں ہے تو کیونکہ پرپز اینڈ پریورٹیز نہیں ہے. سو دس واز دا ریزن کہ غلط جنگ کا انتخاب آپ کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے. اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.